بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب خاوند اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں۔ آپ کے صحابہ کرام نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں اپنی بیوی کو دو چار جوتے لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانا پکانے والی خانسامہ کے مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے خاوند کی فرما برداری کی، اس عورت کے لیے بشارت ہے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی۔ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگزار کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوہا، مجھے عائشہ کے ابا سے زیادہ پیار ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا، ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر دوں چار جگہ نوچ کر رکھ دیتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اٹھاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس اٹھاتی، اس میں سے پانی پیتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر دھوتے، صفائی کرتے،
یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے خاوند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا، جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے آہستہ ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے کہا، جی۔ اللہ کے نبی دوڑ لگائے، اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا اور تیرا حساب برابر۔ حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے، اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتہ اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اور مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن بٹن کو دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔